ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ رکن شورا اور جامعۃ المدینہ مجلس، جو ہماری اسلامی بھائیوں کیا ہے جامعۃ المدینہ، اس کو جو ایز اے رکن شورا پاکستان بھر میں دیکھتے ہیں، ان کے ذمہ دار، بلکہ اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ دنیا کے مختلف ممالک میں جامعۃ المدینہ اور دیگر حوالے سے، تو حاجی اسد مدنی اتاری، ماشاءاللہ آپ انہیں مدنی چینل پر مختلف بیانات وغیرہ میں دیکھتے بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے انشاءاللہ ان کے ماضی کی یادیں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسد مدنی، آپ سے جو ماضی کی یادیں ہمیں شیئر کرنی ہیں، اس میں میری ایک اطلاع کے مطابق جرمنی میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا، اور ایسی بات آپ کو پتہ چلی تھی کہ اس کے بعد آپ کو وہاں رکنے کا کہا گیا۔ آئی تھنک ویانا کی بات ہے، اور آپ نے وہاں رکنے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ دعوت اسلامی کے دینی کام سے ہی وہیں گئے تھے۔ تو وہ جو رکنے سے آپ نے انکار کیا، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، وہ کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو ماضی کی یادیں، یہ جو عنوان ہے پروگرام کا، اس تعلق سے دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں جو ایک ذہن دیا گیا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی صورت بھی رہے، تاکہ رجوع الی اللہ کا سلسلہ ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف توجہ ہو۔ دو چیزیں پروگرام میں حاضری سے پہلے میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ماضی کی یادوں میں وہ غلطیاں، وہ گناہ، وہ خطائیں جو مختلف اوقات میں ہوئیں، اس طرف بھی ذہن جا رہا تھا کہ وہ ماضی کی یادوں میں ایک وہ بھی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ میری زندگی میں ہونے والی تمام تر خطائیں معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ دوسرا ایک یہ بھی تھا کہ کی میں بھلا میں اپنے ماضی نو سی جاندہ کون نیازی نو، وہ نسبت اس کی برکتیں ہیں، وگرنہ تو گر تیرے نہ ہوتے سگے دنیا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے آمین۔ اور اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ ویانا کا واقعہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ویانا میں 2 دفعہ میرا جانا ہوا ہے۔ 27ویں رات رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کے حوالے سے، یہ یورپ کا، یورپ آسٹریا میں، آسٹریا، جی۔ ویانا۔ 27ویں رات اجتماع کا سلسلہ تھا، تو اجتماع کے بعد ملاقات میں جرمنی سے آئے ہوئے کو صاحب تھے جو ملے تھے، اچھا۔ اور انہوں نے وہ الگ انفرادی طور پر ہی اپنا وہ معاملہ وغیرہ شیئر کیا۔ وہ کافی آزمائش میں تھے، اور اس وقت بھی ان کی کیفیت سے ان کی وہ گھبراہٹ، بے چینی اور پریشانی عیاں تھی۔ ان کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ وہاں جرمنی میں آباد ہوئے، وہیں جا کر انہوں نے شادی کا سلسلہ کیا، اور ان کی بیٹی تھی جس کی عمر شاید کو 17-18 سال یا اس کے آس پاس تھی۔ تو اس کی دوستی ہو گئی کسی عیسائی لڑکے کے ساتھ،
تو والد کو پتہ چلا کہ میری لڑکی کے یوں تعلقات وغیرہ کا سلسلہ ہے، وہ غیرت جوش میں آئی اور اس نے لڑکی کو جا کر سمجھایا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، مسلمان اور غیر مسلم، اور بے حیائی والا کام تو یوں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اس انداز سے وہ گفتگو وغیرہ کا سلسلہ کیا۔ تو وہاں کے کئی ایک واقعات سے آپ بھی باخبر ہوں گے کہ اولاد کا سلسلہ کیا ہوتا ہے اگر اولاد اطاعت گزار نہ ہو تو۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی بہت ساری باتوں سے واقف ہوں گے۔ تو پہلے تو ان کا ملاقاتوں کا سلسلہ باہر تھا، گھر کے باہر ملاقات ہوتی تھی۔ جب والد سامنے آیا اور والد نے بات چیت کی تو اب گھر سے باہر ملنے کے بجائے اس نے گھر ہی بلانا شروع کر دیا، ضد آ گئی، ضد میں آ گئی۔ او جب گھر بلانا شروع کیا اور گھر میں میل ملاقات کے سلسلے شروع ہوئے، یعنی اب بیٹی والدین کے سامنے اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کو گھر میں بلا کر اب ملاقاتیں کرنے لگی۔ پہلے باہر کا سلسلہ پہلے باہر کا تھا، اب گھر کا ہو گیا۔ والد نے جب بات چیت کی اور والد نے ذکر کیا تو اب اس نے گھر بلا کر گھر میں ملاقات شروع کر دی۔ تو اب وہ والد کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ اور یہ سارے معاملات، تو اس نے ذرا غصے میں آ کر اس سے کوئی سخت گفتگو وغیرہ کی۔ یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ اس کی اپنی وائف وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، بیٹی کے سامنے یا شوہر کے سامنے؟ شوہر کے سامنے۔ اچھا، اور شوہر کو آ کر نا اس نے جو گفتگو کی، وہ گفتگو جو اس نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ آج تجھے حیا یاد آ رہی ہے، اور آج تیری توجہ اس چیز کی طرف جا رہی ہے کہ میری بیٹی غلط کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میری اور تمہاری پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ اس کے بعد ہمارا ملاقاتوں کا سلسلہ جو جاری رہا وہ کس انداز کا تھا؟ کیا وہ گناہ نہیں تھا؟ آج بیٹی کی مرتبہ تمہیں یہ ساری باتیں یاد آئی ہیں۔ ابتداً تو یہ سلسلہ ہوا، یعنی ماں نے بیٹی کی سائڈ لی۔ بیٹی کی سائڈ لی اوکے۔ اور شوہر کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوئی، اوکے۔ اور اس کے بعد جب اس نے وہ سمجھانے کی کوشش کی تو بیچارہ ناکام ہو گیا۔ اور وہاں کا جس طرح کا کلچر اور جس طرح کا سلسلہ ہے، وہ انجام کار یہ ہوا کہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا، کس کو؟ شوہر کو۔ اچھا، بیٹی اور ماں نے مل کر آدمی کو گھر سے نکال دیا؟ باپ کو اور اپنے شوہر کو، اوہ، اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ آپ سے آ کر فریاد کر رہا تھا؟ دعا وغیرہ کے حوالے سے اس نے کہا کہ دعا کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن آپ کے تو اسد مدنی وہ کہتے ہیں نا کہ کیفیت جیسے کہ بندے آدمی سکتے میں آ جاتا ہے اس وقت بھی نا وہ اس کا چہرہ، اس کا انداز اور منت سمجھ بے بسی کرنا اور بے بسی والی کیفیت وہ تصور میں بھی میرے سامنے آ رہی۔ اور ویسے تو ذہن ہوتا ہے UK، یورپ اور اس طرح کے ممالک کی طرف جانے کا، تو مجھے بعضوں کی طرف سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ یہاں پہنچنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پہنچ تو چکے ہو۔ اور اس وقت میرے پاس کوئی اس طرح ذمہ داریوں کا سلسلہ بھی دعوت اسلامی کا نہیں تھا۔ میں پہلی مرتبہ جب گیا تو میرا درہ حدیث شریف اس وقت رہتا تھا ابھی۔ دوسری دفعہ جب میں گیا تو میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، درہ حدیث شریف میرا ہو چکا تھا، اور تنظیمی آپ تو رکن شورا بھی نہیں بنے ہوگے؟ نہیں، تنظیمی ذمہ داریاں بھی اس طرح کی نہیں تھیں، نئی فراغت کی صورت ہوئی تھی۔ جو 12 ماہ کے اسلامی بھائی تیار ہوتے تھے مدنی قافلے وغیرہ کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، اس حوالے سے ان دنوں کی باتیں؟ یعنی میرا جو سفر ہوا تھا نا وہ 12 ماہ کے حوالے سے نہیں تھا، یہ اس کے علاوہ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ جی۔ تو میرے ذہن میں ایک جو چیز آ رہی تھی کہ ایک تو یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں سے کچھ نہ کچھ وہ خبریں اور اپنے حالات واقعات لوگ سناتے ہی تھے۔ مجھے جو ایک خدشہ جو بار بار آ رہا تھا نا وہ یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں اپنی پہلی نسل کو بندہ سنبھال سکتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی اولاد یا اپنی نسلوں ہی میں کوئی اس طرح کا یعنی آپ نے اس جرمنی والے واقعے سے ایک سبق اور عبرت کا پہلو لیا؟ جی، اور آپ نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا کہ یار مجھے پاکستان بھلا ہے، مجھے نہیں رہنا۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جو بھی ہم نے رکن شورا حاجی اسد مدنی سے سنا، اس میں عبرت تو ہے، اور یہ واقعی ایسے حالات خالی ایک فیملی نہیں ہے، اگر مبالغہ نہ ہو تو شاید ہزاروں فیملیز ہیں جو کہ صرف یورپ خود ہی یوں سمجھیے کہ 27 سے 30 ممالک یورپ میں آتے ہیں، جو یورپین ممالک جو کہلاتے ہیں، اور وہاں سے لوگ راستہ نکالتے ہیں اپنا ترقی کا سفر کے نام پر، راستہ نکالتے ہیں UK کا کہ ہم UK میں جا کر سیٹلڈ ہو جائیں گے، اور جب UK پہنچ جاتے ہیں تو گویا کہ یہ اپنی
ایک طرح سے اپنی منزل کو پہنچے. اب وہ پہلے 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال تک کہ ان کا یہ سارا سفر جاری رہتا ہے. پھر وہاں یہ رہتے ہیں، وہاں ان کی ایک نسل تو 2 نسل، جیسا آپ نے ابھی اسد بھائی سے سنا. اچھا، اب یہ واقعہ صرف ان جگہ کا نہیں ہے، یہ بہت سارے ممالک میں اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں اس طرح کے، کیونکہ وہاں لاز ایسے ہیں، وہاں کے انوائرمنٹ ایسا ہے، وہاں کا ماحول ہی کچھ اس طرح کا ہے. اور اس میں ایشیا کے بھی کچھ ممالک آ جائیں تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جس میں اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ دوستیوں کا سلسلہ بھی ہونا، اور پھر اس میں مزید گناہ اور ناجائز معاملات کا ہو کر پھر اس میں فریڈم کے نام پر ایک بے شرمی اور بے حیائی کو جو پروموشن ملی ہوئی ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، گھر میں آنا. اچھا، والدین کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہاں جو آپ نے واقعہ سنا ہوا تو بیٹی اور ماں نے مل کر بندے کو ہی گھر سے نکال دیا گیا، تو ہی گھر سے نکل. حالانکہ اگر اسد میں دیکھا جائے تو وہ جو ماں سائڈ لے رہی تھی وہ بھی غلطی کر رہی تھی، کیونکہ چلیں اگر باپ کا قصور تھا بھی ماضی میں، اور باپ کو ایسا اس نے کوئی غلطی کر بھی لی تھی ماضی میں، تو کیا مطلب کہ گناہ کرنے والا کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو اسے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ اور ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار میں نے ماضی میں غلط کیا، تو اب اس کے ساتھ یہ کہنا کہ تم نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، تو بعض اوقات تو غلطی کرنے والے کو ہی احساس ہوتا ہے کہ غلطی کا نتیجہ کیا نکلا. اس میں جو حکم قرآنی ہے نا، وہ اگر پیش نظر رہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. صحیح ہے. تو اس کو اگر ندامت ہو رہی ہے اس پر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دین والی زندگی گزاریں، حیا والی زندگی گزاریں، تو کسی بھی عمر میں جا کر اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ تو تعاون ہی ہونا چاہیے. مگر یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک ہمارا طبقہ ہے کہ جو دنیاوی آسائش، دنیاوی دولت، دنیاوی عیش اور دنیاوی آپ یوں کہہ لیں کہ گلیمرائز لائف کو اتنا زیادہ وہ اس کو پسند کر لیتا ہے کہ اس میں وہ اپنے دین کے معاملے میں وہ کام کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے معاملے میں وہ چیزیں کر جاتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. احساس شاید اس کو پھر بہت بعد میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں جنہیں فیل ہو چکا ہے کہ ہم مطلب کہ مسٹیک کر چکے ہیں. اچھا، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر رہنے والی تمام فیملیز ایسی ہوں. الحمدللہ ہمارے خود مبلغین وہاں ایک سے ایک ہیں، یورپ میں ہمارے ایک سے ایک مبلغین ہیں، مبلغات ہیں، ہمارے اسلامی بہنیں ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے. لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی مطلب کہ جو دین کی سمجھ رکھنے والی بھی فیملیز ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے گھر میں ایک عمل کا سلسلہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کے باوجود بھی یہ اپنی فیملیز اور اپنی نسلوں کے تعلق سے اتنا ہی پریشان ہے جتنا بھی آپ نے رکن شورا حاجی اسد مدنی سے سنا، کہ وہ مطلب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی فیملی اور اپنی نسلوں کو داؤ پہ لگا دوں. داؤ پہ لگ چکی، اور جو ہیں وہ بھی اگر مجھے دیکھیں گے اور سنیں گے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ پریشان اور تشویش تو ان کو رہتی ہے، کیونکہ جب بچہ آپ کے گھر میں ہے بہت سیف سائڈ بھی اگر ہے، لیکن 24 آور تو بچہ گھر میں رہتا ہی نہیں ہے. پھر وہاں کچھ رولس ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیمی اداروں میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے، پھر اسکول، پھر کالج اور پھر یونیورسٹیز. اچھا، اگر آپ دینی تعلیم کی طرف لاتے تب بھی وہاں کے اس طرح کے انسٹیٹیوشن کو وہ زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ جناب دینا ہی دینا ہے. تو ہر جگہ پر ہوم اسکولنگ کا بھی پرمیشن ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو مجموعی طور پر یہ ہے تو آزمائش. اب اس میں جو ہیں ان کے لیے سر دست تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں، ان کے دینی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھیں، گھر میں مدنی چینل چلتا رہے، اور جو موبائل فون کے ساتھ جو پریشانی ہے وہ اس کا تعلق ملک سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق تو دنیا بھر سے ہے. ٹی وی اور موبائل دنیا میں کہیں بھی ہیں، اس کی تباہیاں تقریباً ایک ہی جیسی اس کی تباہیاں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن دعوت اسلامی کا ایک آپشن آپ کے سامنے موجود ہے مدنی چینل کی صورت میں، اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کی صورت میں موجود ہیں. بچوں کے لیے
غلام رسول اور کنیز فاطمہ اور اس طرح کے جو ہمارے کارٹون وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اصلاحی طور پر جو اصلاحی پیغام ہوتے ہیں، تو اب یہ کہ اس کا پھر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ یوں ہیں، تو کیا ملک تو کیا بیرون ملک اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس دعوت اسلامی جیسی ایک مدنی چھتری موجود ہے، اس کو مدنی امبریلا کہہ لیں آپ، وہ موجود ہے کہ جس کو اپنے مطلب اس کا سایہ لے لیں تو اللہ نے چاہا تو یہ جو فتنوں کی برسات جو ہو رہی ہے نا، فتنے برس رہے ہیں، اس سے اللہ نے چاہا تو بہت حفاظت رہ سکے گی یہ دعوت اسلامی کی اس مدنی امبریلا، مدنی چھتری کو اگر اپنے سر پر لینے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی میں نا ایک چیز کی طرف مزید توجہ دلاؤں گا کہ عام طور پر یہاں سے جو جانے کا قصد کرتے ہیں نا کسی بھی ملک کا، تو سب سے وہی جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ ترجیح جو ہوتی ہے کہ کہاں سے نوٹ اچھے مل جائیں گے اور کہاں سے آمدنی اچھی ہو جائے گی، تو اسی کو ہدف پر لے کر وہ نکلتے ہیں۔ مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے، اسکاٹ لینڈ، جی یہاں جانا ہوا اور وہاں ایک اجتماع میں وہ صاحب آئے ہوئے تھے، پاکستان ہی سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے جو اپنا ذکر کیا نا وہ تھا تو اس سے ہٹ کے، لیکن وہ بھی ایک آزمائش والی صورت تھی۔ انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ جس وقت میں نکلا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ کہاں اچھی جاب مل سکتی ہے، تو جہاں اچھی صورت نظر آئی میں نے وہاں جا کر اپنا ڈیرہ جما لیا، اور آج میں اس اجتماع میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو میں اپنا اگر ماضی آپ کے سامنے رکھوں نا تو 10 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں، 10 سال میں ایک بھی نماز جمعہ مجھے نصیب نہیں ہوئی، انا للہ و قریب مسجد ہی کوئی نہیں۔ الیہ راجعون۔ یعنی وہ مسجد ہی نہیں ہے، اس کے بعد جمعہ سے محروم رہا ہے وہ۔ اللہ اللہ اللہ، ایسی تو بہت اسٹوریز ہیں باہر، بہت اسٹوریز ہیں۔ اگر ہم نکلتے ہیں اب دعوت اسلامی کے دینی کام سے نکلیں گے تو آپ کے سامنے یہ اسٹوریز آئیں گی، کسی اور مقصد کے لیے نکلیں گے تو کچھ اور اسٹوریز آئیں گی، مگر اس میں عبرت ہے۔ اللہ آپ کے میرے دین ایمان کی حفاظت کرے، ہم سب کے نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت کرے، اور بس ہم بھی عشق رسول میں جئیں، عشق رسول میں مریں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی عشق رسول میں جئیں اور عشق رسول میں مریں۔ امیل سنت نے بارگاہ رسالت میں بڑی پیاری عرض کی ہے، گزارش کی ہے، اس کو استغاثہ کہتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تو اپنی اولاد کو نیک بنانے کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، اپنی بھرپور ایفرٹس کریں، کوشش کریں، ایسے حالات ایسے ماحول پیدا کریں، اور صرف نتیجہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر جو ان کا مقدر ہوگا، لیکن ہمیں اپنی کوشش پوری کی پوری کرنی چاہیے۔ اسد بھائی، آپ کی ایک تو یہ ایک بڑی دل خراش آپ کی یاد تھی جو ابھی ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کی ہے۔ اپنے والد کے تعلق سے اگر میں آپ کے والد کے تعلق سے پوچھوں تو پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا مسجد اور نمازیوں کے ساتھ بڑا خوبصورت رابطہ اور تعلق ہوا کرتا تھا، اور اس حوالے سے سنا ہے کہ ان کو علاقے میں بڑی عزت و پذیرائی حاصل تھی، اور شاید یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کے اور آپ کے خاندان میں جو دین کا ایک جذبہ اور دین سیکھنے کی جو کیفیت آئی ہے، اس میں آپ کے والد صاحب کا کوئی ایسا ماضی کا ایک کردار ہے جس کا وہ حسن ظن لیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے بھی ہے، ایسا کیا ہے؟ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ ویسے تو عام طور پر ایک چیز ہوتی ہے کہ اولاد اپنے والد کی تعریف کرتی ہی کرتی ہے، جی، لیکن دیگر افراد کی زبان سے جو کئی باتیں میں نے خود سنی ہیں کہ میری عمر اس وقت 2.25 سال یا 2.5 سال کے آس پاس تھی جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ مجھے تو وہ بہت ساری باتیں یاد نہیں ہیں، لیکن جو میں نے اہل محلہ سے اور دیگر لوگوں سے ان کے بارے میں باتیں سنی ہیں تو اس میں 2 وصف ان کے بہت نمایاں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رزق حلال کی تگ و دو خوبیاں، جی 2 خوبیاں، رزق حلال کے لیے بہت کوشش کرتے تھے اور پورا اہتمام ہوتا تھا کہ اولاد کو حلال کھلائیں۔ الحمدللہ، کیا بات ہے۔ اور دوسرا مسجد سے محبت کا ان کا ایک سلسلہ تھا کہ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے علاقے میں بجلی نہیں آئی تھی۔ بجلی نہیں تھی؟ جی کون سا علاقہ تھا؟ سرائے عالمگیر، یہ ضلع گجرات میں ہے،
اور سر عالمگیر سے تقریباً کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر کھمبی گاؤں ہے۔ جو سر عالمگیر سے بھی 4 کلومیٹر اندر میں ایسا گاؤں تھا جس میں بجلی نہیں تھی، جی اس وقت بجلی نہیں تھی۔ اس وقت نہیں تھی۔ جی جی، تو مسجد ہے، ہماری فیملی ہی نے مسجد بنائی ہے، مسجد شہیداں، ہوں، یہ شہدائے پاکستان کی یاد میں یہ مسجد تعمیر کی اچھا گئی تھی۔ اچھا اچھا۔ تو اس مسجد میں جو وضو خانے والی دیوار تھی، دیوار کے ساتھ ہی نا لمبائی میں ٹینکی بنی ہوئی تھی، ہوں، اسی میں ٹونٹیاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں جس سے وہ نمازی وضو وغیرہ کرتے تھے۔ ہینڈ پمپ، اس کے ذریعے اس ٹینکی کو بھرا جاتا تھا۔ صحیح۔ والد صاحب کی یہ عادت تھی کہ نمازیوں کے آنے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ اس کو ٹینکی کو فل کر دیا کرتے تھے تاکہ نمازیوں کو وضو میں آسانی ہو اور یہ اچھے انداز میں رب کی عبادت کر سکیں۔ یہ مسجد کی خدمت کا ان کا جو عمل ہے، اس کے بارے میں کئی بڑے بزرگوں سے میں نے سنا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس نے آپ کو اور آپ کے گھر کے دیگر افراد کو دین کی طرف مائل کیا۔ ماشاء اللہ، بڑوں کی نیکی یہ اولاد کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ تو سورہ کہف سے بھی پتہ چلتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہاں، یہ 2 یتیم بچوں کا جو ذکر کیا گیا، تو یہاں جو ذکر کیا گیا نا، تو ان کی اوپر والی نسلوں میں 7ویں جگہ پر وہ صاحب تھے جی، جن کی نیکی کا 7ویں پشت میں جا کر اجر مل رہا ہے۔ تو نیک اعمال یہ نسلوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہلے آپ نسلوں کے تعلق سے مدنی پھول دے رہے تھے، تو اگر نیکی کی طرف بڑھا جائے تو اس کا اجر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اولاد کو ملے گا۔ تو درس نظامی کی طرف کا سفر کیسا رہا؟ درس نامی، آپ نے حفظ بھی کیا ہے، جی جی، تو میں چاہ رہا تھا کہ حفظ اور درس نظامی ان دونوں کو اگر آپ بیان کریں تو اس طرف سفر کیسا رہا آپ کا؟ یہ کس طرح آئے آپ یہاں پر؟ یہ گھر سے کچھ ماحول بعض اوقات اس طرح کا ملتا ہے جو اس طرح کی طرف لے کر آگے بڑھتا ہے۔ میرے بڑے بھائی ہیں قاری گلزار احمد صاحب، قاری ہیں، یہ حفظ قرآن کیا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی ویانا میں ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے وہ وہاں جو آنے جانے کا سلسلہ 2 دفعہ ہوا اور مختلف طرح کی دینی مصروفیات وہاں رہیں۔ تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کو الحمدللہ نمازی دیکھا ہے، اچھا بہت زیادہ نماز کا اہتمام، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ بھائی، جی جی، ان کی کبھی نماز قضا ہوتے مجھے یاد نہیں ہے کہ دیکھا ہو کہ ان کی نماز قضا ہوئی۔ ماشاء اللہ، ان نماز کے شائق ہیں اور نماز با جماعت کے شائق ہیں۔ تو یہ ایک ادارے میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ میں اس وقت اسکول پڑھتا تھا، تو گرمیوں کی جو چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو چھٹیوں میں ان کے ہاں آنے جانے کا سلسلہ ہوتا تو یہ چھٹیوں میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ناظرہ قرآن پاک میں نے انہی سے پڑھا ہے، اور اس کے بعد آخری آدھا پارہ والفجر سے لے کر والناس تک یہ انہی سے میں نے حفظ کیا۔ اور اس وقت وہ کو تھوڑا شوق تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، اور یہ نماز جمعہ جب ادا کرنے جاتے تو خطیب صاحب کے تقریر شروع کرنے سے پہلے کوشش ہوتی تھی کہ میں ایک پاؤ ایک جمعے، دوسرا پاؤ دوسرے جمعے، اور باری باری یہ تلاوت کا سلسلہ وہاں کروں۔ تو کچھ نہ کچھ نمازی ہوتے تھے جو سنتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک دن میں نے اپنے بھتیجے کو لے کے، اس وقت میری عمر شاید کوئی 14 سال یا اس کے آس پاس ہوگی، تو اس کو رات میں نے ذہن دیا اور اس سے بات کی کہ صبح ہم فجر کی نماز باجماعت گھر کی چھت پہ پڑھیں گے۔ تو میں نے جماعت کرائی فجر کی، ایک وہ تھے پیچھے اور میں تھا۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فجر، دوسری میں سورہ بلد، اس کی تلاوت کی۔ تو بھائی جان کو جب وہ پتہ چلا تو انہوں نے والدہ سے بات چیت کی کہ اس کو ہم حفظ کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو یہ ذریعہ بنا پھر حفظ کی طرف بڑھنے کا، ماشاء اللہ۔ اور حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ حفظ کے بعد میرے جو آخری حفظ کے استاد صاحب تھے، استاد تو مختلف تھے جن کے پاس پڑھنے کا سلسلہ ہوا، قاری محمد یونس سعیدی صاحب، ان کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تو انہوں نے ذہن دیا کہ درس نظامی کرو۔ میرے ذہن میں پہلے یہی تھا کہ یہ حفظ کر لیا تو حفظ کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہی سارے کا سارا کل اثاثہ یہی ہے۔ تو قرآن پاک سمجھنا، ترجمہ، تفسیر، درس نظامی اور اتنے سارے کورس اس میں علوم و فنون، یہ ان کے ذریعے کچھ تعارف کا سلسلہ ہوا اور پھر درس نظامی میں داخلہ لیا۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لاہور کہنا نو، وہاں سے میں نے درس نظامی کا سلسلہ قصور روڈ پر جو ہے، قصور روڈ پہ۔ فارسی میں نے ابتداً کسی اور جگہ پڑھی تھی، اور اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں داخلے کا سلسلہ ہوا۔ اس وقت جامعۃ المدینہ نام بھی نہیں تھا، مدرسۃ المدینہ شعبہ حفظ، مدرسۃ المدینہ شعبہ درس نظامی۔ یہ میرا خیال ثالثہ یا رابعہ میں تھے
تو اس وقت اس کا تیسرے اور چوتھے درجے میں؟ جی تیسرے اور چوتھے درجے میں تھے جب یہ جامعۃ المدینہ الگ سے نام طے ہوا۔ وہاں پھر جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کا سلسلہ ہوا اور ابتدا سے انتہا تک وہیں فیضان مدینہ کہنان و لاہور ہی میں پڑھا۔ وہیں سے آپ نے ماشاء اللہ فراغت حاصل کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حفظ بھی ماشاء اللہ آپ کا قرآن سنا ہے، اچھا قرآن یاد ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے کا آپ تھے، شادی کا سلسلہ تھا، تو اس کے حامد رضا کی شادی کا سلسلہ تھا، تو میں نے اپنے گھر کی چھت پر ہی ایک مختصر سا نعت خوانی کا اور اس طرح کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ اب چونکہ میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں کے بھی ایک نگران و ذمہ دار ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو عرض کی کہ وہ بیٹے کی شادی ہے تو آپ یہ اہتمام کر لیجئے گا۔ اس کی کوئی تشہیر اتنی نہیں کی تھی، انہیں کو عرض کی تھی کہ آپ علاقے کے چند ایک اسلام بھائی کے ساتھ نعت خوانی کر لیں گے۔ تو اس میں کچھ اراکین شورا بھی کسی شاید مشورہ تھا یا آپ کا کوئی ایسا سلسلہ تھا، تو فیضان مدینہ ان لوگوں کی تشریف آوری ہوئی تھی، تو میں نے انہیں بھی دعوت دی تھی کہ آپ بھی محفل میں تشریف لائے گا اگر کوئی تنظیمی ایسا جدول متاثر نہ ہوتا ہو تو یہ ماشاءاللہ اسد مدنی تشریف لائے تھے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان کو عرض کی تھی کہ یہ بھی ایک میری ماضی کی یاد ہے، تو ایکسپیکٹ یہی کرتے تھے جو گھر والے فیملی والے تھے کہ کچھ عمران بیان کرے گا، لیکن مجھے بس ایسا ہوا کہ اسد مدنی آپ بیان کریں۔ تو اس وقت آپ نے تقوی پر بیان کیا تھا اور تقوی کی اقسام بیان کی تھیں، پھر تقوی پر آپ نے جو قرآن کریم کی آیات بیان کی تھیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں تقوی کے موضوع پر اتنا زبردست اور پرذوق اور سنت و بارہ ایمان افروز بیان میں سے پہلے نہیں سنا تھا۔ الحمدللہ بہت خوبصورت بیان تھا، اور قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ آپ نے اسی پر پھر بدی بیان کیا اور مزے کو مزہ آ گیا تھا۔ آج بھی کبھی کبھی ہم گھر میں بیٹھتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے تو آپ کا ذکر ہمارے گھر میں ہو جاتا ہے، اسد مدنی نے یہ بیان کیا تھا ماشاءاللہ۔ تو یہ حفظ کا بڑا فائدہ ہے۔ عالم اسد مدنی عالم اور حافظ یہ دونوں مل جائیں تو اور ہو دعوت اسلامی جیسے دینی ماحول کا فیضان اور بالکل نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ اور علم دین عام کرنے کا جذبہ اور اشاعت علم دین کی ایک حرص ہو تو مزے کو مزہ نہیں آ جاتا۔ اس میں دو حوالوں سے جو فوری طور پر میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ توجہ ترجمے کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک ہے ویسے تلاوت کرنا، ترجمہ نہیں آتا اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں، وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر ترجمے کی طرف توجہ ہو اور ترجمے کی طرف توجہ کرتے ہوئے تلاوت کی جا رہی ہو تو وہ جو کیف و سرور کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح بیانات کے حوالے سے آپ ذکر فرما رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے کرتے یا فوری طور پر بیٹھے بیٹھے بھی اگر وہ سکون سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مصروفیت وغیرہ نہیں ہے اور توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، تو بعض اوقات متعدد آیات اس طرح کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس موضوع پر یہ الگ سے بیان وغیرہ کی صورت ہو سکتی ہے، تو کچھ توجہ اس طرف بھی چلی جاتی ہے۔ اور بیان کرتے کرتے بھی بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے وہ فوری طور پر ذہن میں کوئی آیت آ جاتی ہے اور وہ ساتھ ہی بیان بھی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، آگے جا کے اللہ کرے وہ مفتی بھی بن جائیں اور خوب دین کی خدمت ہو۔ مزہ آتا ہے یار، آپ کی ہماری اولاد دین کی خدمت کرنے والی ہو، بہت آپ کو اس کا سرور اور لطف محسوس ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کی کرو رحمت ہے، حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ اس کی بھی کوئی یاد ہے؟ پہلی مرتبہ سفر حج کا جو سلسلہ ہوا تھا تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا فیضان مدینہ کہنان و لاہور میں۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا اور تعلیمی حلقے ہمارے ہاں ہوتے ہیں جس میں طلباء آپس میں مل کر اسباق کی دہرائی کرتے ہیں، دن والا سبق یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سنانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا اختتام ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا۔ تو پہلی مرتبہ ہی وہ حدیث مبارکہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس وقت پڑھی تھی۔ حدیث تو کچھ طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کا کچھ عرض کروں گا خلاصتاً۔ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کریں، کچھ عطا کریں۔ کچھ عطا کریں۔ ماشاءاللہ۔
نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ جو بعض صحابہ نے ذکر کی ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی تھی کہ بظاہر پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات خاموشی اختیار فرماتے، بعد میں جب مال وغیرہ کی کوئی صورت بنتی یا کوئی آنے کی صورت ہوتی تو سائل کو پہنچا دیا جاتا، یہ بھی ایک انداز تھا۔ تو اس وقت ظاہری کیفیت جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، عربی نے دوبارہ سوال کیا، دوبارہ پھر خاموشی اختیار فرمائی، تیسری مرتبہ اس نے پھر سوال کیا، جب تیسری مرتبہ سوال کیا نا تو دریائے رحمت جوش پہ آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ آئے صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہم نے دیکھی نا تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ابھی ابھی خدمت اقدس میں عرض کرے گا یا رسول اللہ جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیں، لیکن اس نے جب مانگا نا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی بارگاہ اور اتنا چھوٹا سوال۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے تو ایک اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں دیا، کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگو۔ جب دوبارہ کہا گیا نا تو بعض حضرات نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے ذہن میں پھر خیال آیا کہ پہلے تو چلو اونٹ کی حاجت ہوگی مانگ لیا، تو اب یہ لازمی سوال کرے گا کہ حضور جنت میں اپنا قرب عطا کر دیں۔ دوبارہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا تو اس نے دوبارہ جو عرض کیا تو یہ اور زیادہ حیرت میں ڈالنے والا تھا۔ وہ خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے حضور اونٹ دیا ہے، رسی بھی ساتھ دیں گے یا صرف اونٹ ہی دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا یہ انداز سن کے دیکھ کر مسکرا پڑے، کرا دیا، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے عربی تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بڑھیا اچھی رہی۔ آئے صحابہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا حضور یہ بڑھیا کا قصہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کا ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ یہاں میرے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، ان کا جسد اقدس بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وہ قافلے والوں سے معلوم کیا کہ کسی کو پتہ ہے قبر کس جگہ پہ ہے؟ تو قافلے میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضور یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو آپ اس کی جھونپڑی میں تشریف فرما ہوئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہتی ہے جو بتا تو دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جنت میں وہی مقام چاہیے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ اوئے ہوئے، بڑھیا نے یہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو، غیر نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا، تو اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ وہ کہتی ہے جو مانگنا تھا وہ مانگ لیے۔ تو آپ نے چند ایک دفعہ اسے فرمایا لیکن وہ اپنی بات پر رہی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے منہ سے نکل جائے گا، آپ کے تو لب ہلیں گے، اس کا کام بن جائے گا، آپ کہہ دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے وعدہ کیا، اور علماء نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ بڑھیا جو ہے نا یہ کل حضرت موسیٰ کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ آئے ہے کیا، ماشاء اللہ۔ بیوی وہیں ہوتی ہے جہاں شوہر ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا اچھی رہی۔ جب یہ واقعہ پڑھا تو اس وقت وہ ایک کیفیت تھی، وہ تصورات میں بارگاہ اقدس میں استغاثہ پیش کیا کہ حضور یہ دریائے رحمت آپ کا اس قدر موج زن تھا اور یہ مجھے مار رہا تھا، تو مجھ پر بھی کوئی کرم ہو جائے اور شفقت کی نظر ہو جائے۔ اب یہ تصور چل ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر پیغام دیا تمہاری کال آئی ہے۔ آپ کو پیغام دیا؟ تو جامعۃ المدینہ کا جو PTCL نمبر تھا تو اس پر کال آئی تھی، اپنے کو عزیز تھے ان کی طرف سے کال تھی، تو کال کر کے کہتے ہیں کہ حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، تمہارا انتظام ہو چکا ہے، تم چھٹی لے کر آؤ اور آ کر اپنی درخواست جمع کراؤ۔ یعنی اسی وقت ہی حدیث شریف پڑھنے کے میرا خیال ہے 1 منٹ کے اندر اندر یہ لطف و کرم ہوا اور پھر حج کی درخواست جمع کروائی اور سفر حج ہو گئے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل
چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر کہتے ہیں دوری کو، آپ دور میں دور، یاد آ رہی ہے، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے تصور میں یہ شعر آیا تھا اس وقت جب فون وغیرہ کا سلسلہ ہوا نا، تو یہی شعر توجہ میں آیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر۔ عزیز علیہ معنتم کا گویا کہ ایک عملی نظارہ۔ عملی نظارہ تھا، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے آقا کی شان ہے کہ کب اپنے امتی پر، اپنے غلام پر کرم فرما دیں، سن لیں اور کرم ہو جائے، بلاوا آ جائے۔ تو آتا ہے فقیروں پہ تمہیں پیار کچھ ایسا، آئے ہے خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ منگتا کا بھلا ہو، یہ بس شان ہے۔ یہ خود ایک موضوع ہے اسد مدنی، یہ خود ایک موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں پر کب کیسے کہاں کس طرح کرم فرمایا، اور کس طرح بگڑیاں بنی ہیں، کس طرح جھولیاں بھری ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت پیارا واقعہ ہے یہ ہے۔ اور یہ تو یادوں کی یاد ہے یار، یادوں کی یاد ہے۔ اور بڑا اچھا ایک فون کی بھی کال جو آئی تو ایک اچھا تصور تھا کہ بس یہ ہاتھوں ہاتھ لگتا ہے کہ سن لی گئی ہے۔ تو واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تو بس دل سے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ماشاءاللہ یوں سفر مدینہ کا سلسلہ ہوا۔ کون سے درجے میں تھے؟ کلاس کون سی تھی آپ کی؟ سو شاید 5واں یا 6واں سال تھا۔ 5واں یا 6واں سال تھا، ماشاءاللہ۔ حدیث بھی بڑی خوب ہے یہ، ہے حدیث بھی بڑی خوب۔ اور یہاں عربی یعنی شہر میں صحبت میں رہنے والے، ان کی سوچ، ان کی طبیعت، ان کی اپروچ، اور عربی دیہات گاؤں دور رہنے والے، ان کی سوچ، ان کی تربیت، ان کی اپروچ کا فرق نہ صرف اس حدیث میں بلکہ کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں، اس کے بعد کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں یہ باتیں واضح تھیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معاملے میں کو کتنا کلوز دیکھتے تھے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، جو مانگ رہا ہے، تو یہ مطلب یہ جو ہے اس کا جو ماحول یا جو بھی، ہر ایک کے لیے اگرچہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ دیکھا گیا ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ کوئی باتیں کر رہے تھے، اس کو معمول دیکھا کسی کو آپ نے کچھ آپس میں کرتے ہوئے کے اندر کا مسجد نبوی شریف کے اندر، تو آپ نے کسی کو بھیج کر پوچھوایا کہ ان کو پوچھو یہ کہاں کے ہیں، تو پتہ چلا یہ کسی اور شہر سے آئے ہیں، باہر سے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مدینہ پاک کے ہوتے تو میں انہیں سزا دیتا، یعنی انہیں وہ آداب نہیں پتہ یا انہیں وہ چیزیں نہیں پتہ جو مسجد نبوی شریف یا مدینہ پاک میں کی جاتی ہیں،
تو یہ فرق جو ہے نا، جو میں بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ فرق بھی ایک دین کا کام کرنے والے، عوام میں کام کرنے والے، اقوام میں کام کرنے والے، نیشنز میں کام کرنے والوں کے لیے اس فرق کو سمجھنا، تعلیم، تربیت، ماحول، شہر، علاقہ، گاؤں، قبیلہ، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی سوچ کو، آپ کی سمجھ کو، آپ کے نیچر کو بیان کرتی ہیں. اور ایک دین کی خدمت کرنے والا اگر ان چیزوں کو نہ سمجھے تو پھر اس کو وہ پراپرلی کر بھی نہیں سکے گا. پھر وہ ہر چیز کو وہ ایک ہی سطح پر لے کے جائے گا. تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ جو ساتھ چل رہے ہیں ان میں اور جو ابھی آئے ہیں ان میں کتنا فرق ہوتا ہے. بات چیت میں، خطاب میں فرق ہوتا ہے. آپ کو پکارنے میں بھی فرق آ جائے گا، آپ سے بات کرنے میں بھی فرق آ جائے گا، اور آپ سے کچھ اور معاملات میں بھی فرق آ جائے گا. مگر یہ فرق جو ہے وہ اس کی اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے کئی مرتبہ. تو یہ وہ پہلو، کہ یہ پورا ایک بیان ہے. لہذا میں نے تھوڑا سا اس کو ایک ہمارے ماشاءاللہ کئی مبلغین یا مبلغات یا اس طرح کے جو پبلکلی جو سروسز دینے، خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت یا جو بھی سوشل ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے آئی تھنک اس کے اندر شاید کچھ سمجھنے سیکھنے کا موقع مل جائے. یہ تعلیم، ایک قول جو بیان کیا جاتا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، ہاں، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. جو ایک بڑے آدمی سے کلام کیا جاتا ہے وہ بچے سے اس انداز میں نہیں ہم کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جہاں فرق آئے گا وہاں ہماری گفتگو اور بول چال میں بھی بعض اوقات وہ بچے سے بھی جب گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ٹھاک بولنے پر قادر ہے، لیکن اس سے توتلے انداز میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو جیسی کیفیت ہوتی ہے ہماری بچہ تو بچوں کی طرح ہی سوچے گا نا اسد بھائی. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سے بات کرنے والے کی ذہنی سطح کیا ہوگی. بچہ بچے کی طرح سوچتا ہے. اس کے بعد میں کو چٹکلا سناتا ہوں. ایک بچے نے شرارت کی تو امی نے اس کی تھوڑی ٹھکائی کی، مارا، تو بچہ روتا ہوا پلنگ کے نیچے چلا گیا. پلنگ کے نیچے چلا گیا اور پلنگ کے نیچے وہ دبک کے بیٹھ گیا. امی نے ڈانٹا تھا، مارا تھا. تھوڑی دیر بعد والد صاحب گھر میں آئے. تو جیسے ہی گھر میں آئے تو پوچھا اپنی بیوی سے کہ بچہ کہاں ہے. اس نے مسکراتے اشارے سے کہا پلنگ کے نیچے چھپا ہوا ہے. یعنی میں نے اس کو مارا ہے، ڈانٹا ہے، شرارت کی تھی، پلنگ کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو اب باپ ہوتا ہے، والد صاحب بھی نیچے سے یوں چلتے پلنگ کے نیچے چلے گئے. کیا ہوا پوچھنے کے لیے، کیا ہوا. تو ایک بچہ تھا تو بچے کے ساتھ دوسرا انداز. تو بچہ ہوتا ہے. جیسے ہی والد صاحب پلنگ کے نیچے تو بچے نے کہنے لگا ابو آپ کو بھی امی نے مارا ہے. تو یہ بچوں کی کوالٹی ہوتی ہے. اللہ خیر فرمائے اور ہمیں لوگوں کی عقلوں اور ان کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسد مدنی ماشاءاللہ سفر مدینہ، حج، وہاں کی بھی یادیں آپ کے ساتھ ہوں گی. دعوت اسلامی اور امیر سنت سے نسبت، اس کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہے؟ کہیں اجتماع میں گئے تو کوئی پتہ چلا تھا، سنا تھا، کوئی خواب وغیرہ بھی کچھ دیکھا تھا آپ نے؟ اس حوالے سے کچھ ہماری. یہ حفظ کے دوران یہ سلسلہ ہوا تھا. جس وقت میں حفظ کر رہا تھا تو 28 اگست 94 کا شاید یہ واقعہ ہے. گجرات اجتماع تھا جس میں امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہوئی تھی، اور بعد عشاء یہ اجتماع کی صورت تھی. امیر اہل سنت نے اس میں بیان فرمایا تھا. تو مجھے جہلم کے بعد اسلامی بھائیوں کی طرف سے دعوت دی گئی تھی اجتماع کی. اس وقت میں جہلم میں تھا اور حفظ کر رہا تھا. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو چھٹی کرنا، سبق کا حرج اور اس طرح کا، تو میں نہیں جا سکوں گا. رات سویا ہوا تھا تو خواب میں جس مدرسے میں پڑھ رہا تھا اس سے متصل جو مسجد تھی اسی مسجد میں گیا. خواب میں ہی. خواب میں گئے؟ جی. تو مسجد کا جو ہال ہے وہ سارا خالی تھا، کوئی بھی نمازی وغیرہ یا کوئی بندہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. دیوار قبلہ میں ممبر جو محراب کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، جس پر خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں یا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ممبر رکھا ہوا تھا، اور ممبر کے ساتھ وہ شخصیت تھی جو ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، داڑھی، امامہ، سفید لباس. تو بزرگوں سے عقیدت تو ویسی ہوتی ہے. تو میں ایسی محبت میں آگے بڑھا، میں نے جگہ سلام پیش کیا، دست بوسی کی سعادت حاصل کی.
تو انہوں نے صرف مجھے اتنا فرمایا کہ گجرات اجتماع میں شرکت بھی کرنا اور بیعت بھی ہو جانا. بس اتنی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد وہ سارا منظر جو ہے وہ بدل گیا. وہ جب بیدار ہوا تو میں نے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا کہ میں نے تو اجتماع میں جانا ہے. تو سرائے عالمگیر کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ میری شرکت ہوئی تھی وہاں گجرات کے اجتماع میں. وہ امیر اہل سنت جب تشریف فرما ہوتے تھے، میرے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی وہ اجتماعات کے منظر کئی ایک نے دیکھے ہوں گے. عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور ہجوم اور ٹھیک ٹھاک ریل پیل ہوتی تھی. وہ اجتماع کسی روڈ پر تھا. چوڑائی میں تو جگہ بہت زیادہ نہیں تھی لیکن لمبائی میں بہت بڑا اجتماع کا سلسلہ تھا. تو میرے ذہن میں ایک تجسس والی کیفیت تھی کہ اس شخصیت کو دیکھوں تو صحیح کہ جن کی بیعت کا مجھے کہا گیا ہے. تو میں پھر وہ اجتماع میں سے نکلتا آگے منچ کی طرف پہنچا. اس وقت بیان جاری تھا. تو جو شخصیت بیان کر رہی تھی نا تو وہی خواب میں تشریف فرما ہوا. واہ، امیر اہل سنت تھے. ماشاء اللہ. تو آپ کی زیارت کی اور اس اجتماع میں الحمدللہ پھر بیعت کی اسی سعادت حاصل. اجتماع میں ماشاء اللہ کا گجرات میں بیان تھا. گجرات یہ کون سے سن کی بات ہوگی؟ یہ غالباً 94 28 اگست تاریخ بھی یاد ہے مجھے. تو اچھا 28 اگست 1994. ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ دعوت اسلامی اجتماع اور یہ سارا سلسلہ آپ کی جاری تو اس رہے. کے بعد پھر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ وہ ساتھ پڑھنے کا سلسلہ چل رہا تھا. اور جس طرح اب 12 دینی کاموں کا ہے تو اس وقت ہفتہ وار اجتماع، مدنی قافلہ اور اس طرح کے 2-3 اہم کام تھے جن کی طرف زیادہ سلسلہ ہوا کرتا تھا. تو ہفتہ وار اجتماع میں آنا جانا شروع ہوا اور حفظ کے دوران ہی 4 دن کا مدنی قافلہ اس وقت سفر کرتا تھا. تو جہلم کے عاشقان رسول کے ساتھ پنڈ دادن خان میں نے سفر کی سعادت حاصل کی تھی. یہ میری زندگی کا پہلا مدنی قافلہ تھا. یہ آپ کے اس واقعات میں ایک واقعہ ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے جس میں آپ کے پاس یہ ایک کیا کہتے ہیں مسجد کی غیر آباد ہونا، مسجد بند ہونا نمازوں کے تعلق سے، اس طرح کی بھی کوئی آپ کی ساتھ کو واقعہ ہوا ہے؟ کسی شہر میں جانا ہوا تھا. وہاں کے وہ تاجر اسلامی بھائی ہیں. انہوں نے مجھے وہ اپنے کچھ احوال وغیرہ کاروباری اعتبار سے بتایا کہ آزمائشیں چل رہی ہیں اور مختلف طرح کی صورتیں ہیں. جب بھی استخارہ کراتا ہوں نظر بد آتی ہے اور نظر بد ختم ہی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ختم قادریہ کروائیں اور اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں. ان کو میں نے گزارش پیش کی تھی کہ پیر شریف کا انتخاب کریں، یہ جمعۃ المبارک کا انتخاب کر کے تو 3 مرتبہ لگاتار جمعہ ختم قادریہ کی صورت کروائیں. تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پہلا جو ختم قادریہ ہوگا نا اس میں تم نے بھی شرکت کرنی ہے. تو میں نے پھر حاضری دی ان کے گھر میں. مغرب کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ رکھا تھا. تو میں نے ان کو گزارش کی تھی کہ ختم قادریہ پڑھنے میں چونکہ کچھ وقت لگتا ہے تو آپ مغرب کے بعد جلدی شروع کر دیں تاکہ نماز عشاء سے پہلے ختم ہو جائے اور ہم نماز عشاء محلے کی جو مسجد ہے اس میں باجماعت ادا کریں گے. ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ مسکراتے ہوئے کہ آپ ٹینشن نہ لیں جناب، ہم آپ کو باجماعت نماز پڑھوائیں گے. جب بھی شروع ہوا باجماعت نماز پڑھیں گے. تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ دوسری جماعت کی بات کر رہے ہوں گے، پہلی جماعت ہو جائے گی، ہم جب بھی جائیں گے اپنی جماعت کرا لیں گے. تو میں نے ان کو گزارش پیش کی کہ جو پہلی جماعت ہے نا میں نے اس میں شرکت کرنی ہے. جماعت اولا، جماعت پہلی جماعت. وہ بعد والی جماعت جان بوجھ کر جو اس کو ترک کر رہا ہے پہلے والی کو، وہ تو دل کو تسلی دینے والی ایک بات ہوگی. جو اصل فضیلت ہے وہ تو پہلے والی جماعت کی ہے نا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے پہلے والی جماعت میں شرکت کرنی ہے. انہوں نے پھر مسکراتے ہوئے جی پہلی جماعت میں شرکت کروائیں گے. تو اب میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ پہلی جماعت میں آپ کیسے شرکت کروائیں گے، کیونکہ نماز کا تو جماعت کا ٹائم فکس ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے اپنے محلے کی تفصیل ذکر کی کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہ کافی سالوں سے یہاں ایک بزرگ تھے، وہ مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے تھے. تو جب تک وہ حیات رہے تو نماز باجماعت کا لوگوں کے آنے جانے کا بڑا سلسلہ ہوتا تھا. تو اس کے بعد سے وہ مسجد میں کچھ اس طرح کی صورتیں ہیں کہ لوگ نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے. تو ان کو میں نے گزارش پیش کی کہ ٹھیک ہے ہم پہلی نماز وہیں آج جا کے پڑھیں گے، لیکن اس شرط پر کہ اب سے ہر نماز باجماعت اس مسجد میں ہوا کرے گی. ماشاء اللہ. وہ تاجر تھے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے وسعت بھی دی تھی. تو امام کی تنخواہ بھی ان کے ذمے کی کہ امام کی تنخواہ آپ دیں گے، امام کا انتظام میں کروں گا. تو اس شہر کے جامعۃ المدینہ سے ہم نے امام دیا ان کو.
اور اسی دن پھر فجر سے نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. عشاء میں نے شرکت کی تھی عشاء آپ نے پڑھائی؟ جی، اور فجر سے باقاعدہ نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس بات کو میرا خیال ہے کچھ 4 سال کے آس پاس تو ہو چکے ہوں گے. یعنی اب 2021 ہے تو آج سے 4 سال پیچھے جائیں تو 3.5-4 سال پہلے کا یہ واقعہ ہوگا، اور اب تک الحمدللہ ہر نماز با جماعت ہو تو رہی ہے. مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں حاجی اسد مدنی کہ ایسے علاقے آج بھی پائے جا سکتے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ جہاں مسجد تو ہوگی لیکن مسجد میں نمازیں نہیں ہو رہی ہوں آبادی بھی ہوگی، مسجد بھی ہوگی، مگر نمازیں نہیں. نماز نہیں ہوگی. ایک تو ہے کہ نمازیوں کی تعداد بہت کم، وہ تو کئی جگہوں پر ہوگی نا. مگر نماز ہی نمازی آتا ہی نہ نہیں ہو، کوئی نماز، جماعت ہی نہ ہو رہی ہو. مسجد بند. تو حق مسجد ہے کہ اس کی میں جماعت قائم کی جائے. اب اس میں تو سارے محلے والوں پر ہوگا نا کہ یہ محلے والوں کی ذمہ داری تھی اس مسجد کو آباد کرتے ہیں. مسجد مرثیاں خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کیوں؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیاں خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کیا ہوگا ہمارا؟ آج ہم بہت ساری پریشانیوں، مشکلوں اور آزمائشوں میں گرفتار نظر آتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کبھی ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کی کوئی لسٹ یا فہرست بنائی ہے؟ ان علاقے، گاؤں اور مقامات کا ہم نے کبھی کوئی تصور کیا ہے کہ جہاں مسجد ہے مگر تالا لگا ہوا ہے، اس میں کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اس میں پرندوں نے اپنے گھونسلے بنا لیے ہیں، اس میں جالے پڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، اور مسجد ہے کہ کھلی نہیں ہے کہ اس میں نماز قائم کی جاتی، اس کی صفائی کی جاتی، اس کو صاف کیا جاتا. اور جہاں مسجدیں یہ بند ہوتی رہیں. جی ہاں، یہ کسی میں یورپ کا یا امریکہ کا یا مطلب کسی کہتے ہیں مغربی ملک کا واقعہ بیان نہیں کر رہا. یہ جو بات ابھی ہمارے اسد مدنی نے بیان کی یہ 4 سال پرانی بات ہے، اور یہ پاکستان کا واقعہ ہے. پاکستان کے کسی علاقے اور کسی شہر کا کسی محلے کا واقعہ ہے کہ مسجد ہے مگر وہ کہتا ہے کہ ہماری مسجد ہے مگر ہمارے محلے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی. تو آپ سوچئے کہ مطلب یہ کتنی بڑی اپنے آپ پر برائی کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے. وہ محلہ غور کرے، اس محلے پر کیا مطلب وہ پھر کیوں پریشانی، کس طرح پریشانی کا رونا نہ روئے کہ جب ہماری کیفیتیں ایسی ہیں، ہماری گلیوں میں گانے بجتے ہیں، موسیقی ہو رہی ہوتی ہے، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سود ہو رہا ہے، وہاں بے حیائی ہو رہی ہے، وہاں رشوت ہو رہی ہے، وہاں پر گالم گلوچ ہو رہی ہے، وہاں مسلمان کا مطلب کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس علاقے میں وارثوں کا مال، بیواؤں کا مال، یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہو، اور بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں، شراب کے اڈے چل رہے ہیں، جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، اور یہ جو گناہوں کے معاملات ہیں یہ آباد ہیں. یہاں پر مطلب کہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. جو چیز خالی ہے، جہاں پر لوگوں کا رخ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، وہ مسجد ہے. اس طرف جہاں نہیں رہے. مسجد کے اندر ایک الماری ہے، اس الماری پر ایک کپڑا ڈلا ہوا ہے، اس کپڑے کے ہٹاؤ تو اس کے پیچھے قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں جو کہ برسوں سے کھولے نہیں گئے، مہینوں سے کھولے نہیں گئے. وہ کپڑا ہٹاؤ تو کپڑے سے دھول نکلتی ہے، قرآن کریم کی جلد دو تو اس پر دھول ہے. انہیں اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ وہ مسجد کھولتے اور مسجد کے اندر جاتے اور نمازیں قائم کرتے اور قرآن پڑھتے اور مسجد کی صاف صفائی کرتے اور اپنے علاقے کو، محلے کو، اپنے سوسائٹی کو گناہوں سے بچاتے، گناہوں سے پاک کرتے اور اپنے رب کو راضی کرتے، استغفار کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے. اللہ تعالیٰ ان پر سکون، راحت، محبت، پیار، اتفاق، برکت کا می برسا دیتا. رحمتوں کی چھما چھم ان پر بارشیں ہوتی، ان کے دکھ درد کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا. ان کے گھروں پر برکتیں نازل ہو رہی ہوتی.
ان کی غیب سے مدد ہو رہی ہوتی، ان کے لیے کیا نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن جہاں اتنی رب کی نافرمانیاں ہوتی ہوں اور اللہ کے بندوں کی اتنی حق تلفیاں ہوتی ہوں اور ماں باپ کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتیاں ہوتی ہوں. میں خبریں پڑھ رہا تھا، دماغ کام نہیں کرتا اسد مدنی. اگر یہ خبریں ساری درست ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو مجھے موبائل پہ بھیجی جاتی ہیں یا میں اس کو پڑھتا ہوں، اگر یہ خبریں درست ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس معاشرے، یہ کیسا معاشرہ ہے، اس میں تربیت کہاں ہے، اخلاق کہاں ہے، اقدار کہاں ہے. اللہ کی پناہ. تو اللہ آپ کی میری بے حساب بخشش کرے. اور ایک چیز ہمیں ہوتی ہے احساس زیاں، ہاں یعنی جو نقصان ہو چکا اس کا احساس ہونا. تو بعض اوقات ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں اور توجہ ہی نہیں جاتی اس چیز کی طرف. اس طرح یہ کاروبار کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے طرح طرح کی جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی تانے بانے جوڑتے ہوئے پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکلتے ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہوا، اس نے جادو کرا دیا ہوگا، اس نے یہ کروا دیا ہوگا. لیکن اپنی زندگی میں ہونے والے جو فرائض و واجبات کے اعتبار سے کوتاہیاں ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. درست فرمایا. ذرا امیر اہل سنت کا ایک ارشاد ہے نا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عام طور پر وہ وظائف طلب کیے جاتے ہیں، جناب وظیفہ دے دیں، وظیفہ دے دیں، یہ مسئلہ ہے تو وظیفہ دے دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا. سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے. درست. تو اس چیز کی طرف توجہ کتنی. یہ ہماری جو بڑی بڑی عالی شان مسجدیں بھی بعض اوقات نظر آتی ہیں، اس کو بھی اگر اس تصور کے ساتھ دیکھا جائے کہ اس محلے میں جتنے بھی بالغ افراد ہیں جن پر نماز لازمی ہے اور جن کے کوئی آزار وغیرہ نہیں ہے، جو بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، وہ سارے مائنس کر دیں. جو یہاں موجود ہی نہیں ہیں وہ بھی نکال دیں. جو اس محلے میں موجود ہیں اور بالغ ہیں، نماز ان پر لازمی ہے، اگر یہ سارے کے سارے مسجد میں آ جائیں نا نماز ادا اور ان کرنے، میں وہ بھی ہیں جن پہ اس مسجد کی نماز با جماعت واجب ہے. صرف وہ بھی آ جائیں ہاں تو بھی مسجدیں بھری بھری نظر آئیں گی. تو جمعہ کے نمازی بھی اسی محلے کے ہوتے ہیں. عید کے نمازی چلو کچھ چند ہوں گے جو باہر سے آ جاتے ہوں گے اپنے فیملی میں عید کرنے کے لیے، وگرنہ غالب اکثریت ادھر کی ہوتی ہے. یعنی محلے کے وہ نمازی جنہیں دیکھا جائے لگے گا یہ ہے. آپ کو فجر میں اندازہ ہو جائے گا کہ اس محلے میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے کتنے. فجر میں تو کوئی باہر سے آئے گا نہیں. تو نہیں ہے ہمارے، ہم نماز کی، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نماز جیسی عظیم نعمت اور نماز جیسا عظیم فرض جو ہم اس وقت چھوڑے چلے جا رہے ہیں، تو کیا اس کا کوئی ہمیں خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا؟ کیا اس کی کہیں کوئی پکڑ نہیں ہے؟ ہے، ڈیفینیٹ ہے. اللہ نے فرض کیا ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بات نیکی کی دعوت کی طرف چلی گئی کہ ایک بزرگ کے تعلق سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ گجرات سے کہیں گئے تھے یا کسی پاکستان کے کسی شہر سے کہیں گئے تھے. وہ کیا واقعہ تھا؟ کینیا کا سفر تھا میرا. جامعۃ المدینہ ہمارے الحمدللہ دنیا میں کئی ممالک میں موجود ہیں. تو ممباسا کے جامعۃ المدینہ میں حاضری کے لیے میں گیا تھا کینیا. نیروبی کی فلائٹ تھی اور نیروبی سے آگے پھر ممباسا کی طرف جانا تھا. نیروبی سے ممباسا بائی روڈ شاید 10 سے 12 گھنٹے کا سفر ہے. تو رستے میں تقریباً مڈ میں ہوگا، ملیندی یہ جگہ کا نام ہے. وہاں مزار ہے سید باغ علی شاہ. باغ علی شاہ. باغ علی شاہ ماشاء رحمۃ اللہ تعالیٰ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے مزار پر حاضری ہوئی، جاتے ہوئے بھی حاضری دی تھی، واپسی پر بھی حاضری کی صورت ہوئی تھی. تو ان کے بارے میں جو مزار پر تختی لگی ہوئی تھی نا، ان کا انتقال ہوا 1900 میں، 1900 میں ان کا انتقال ہوا. اور ساتھ ان کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 20-22 سال کا عرصہ وہاں گزارا ہے. یہ 3 بھائی تھے جو یہاں سے وہاں گئے تھے، اور تینوں نے مختلف شہروں میں جا کر اپنا وہ مسکن بنایا اور نیکی کی دعوت، نماز کی دعوت. تو وہاں غیر مسلم بھی ہیں، ان کو اسلام کی دعوت، یہ سلسلے انہوں نے کیے. اور تینوں کے الگ الگ مزارات ہیں. تو ان میں سے ایک کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اس سے اگر 20 سال بھی ہم پیچھے جاتے ہیں تو 1880 سن عیسوی، اس سن کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ آج سے تو تقریباً کو 150 سال پیچھے جانا ہوگا نا. یہ 150 سال پیچھے نہ کوئی فلائٹ اس طرح کے وہ سلسلے تھے، نہ کوئی ٹرینوں کے اس طرح کے سفر تھے، نہ بسیں اس طرح کی تھیں. یہ کتنا عرصہ پہلے چلے ہوں گے، کہاں کہاں نیکی. پاکستان سے گئے تھے جی، گجرات سے گئے تھے. یہ گجرات کے کسی علاقے سے تھے. اب کہاں سے تھے اس کا تو ذرا ہے ٹھیک. 1880 اور یہ
تو یہ مختلف رستوں سے یہ نکلتے نکلتے وہاں پہنچے ہوں گے، اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ کیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کئی ایریاز میں اسلام کینیا میں ان کے ذریعے پہنچا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ دین کی خدمت کا ایک جذبہ انہیں لے کر گیا۔ آئی تھنک کہ شاید وہ مزدوری کے لیے بھی گئے تھے، مزدوری کے حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہو۔ مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، اور اگر میں بھول نہیں کر رہا تو شاید وہاں پر میری حاضری ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ مجھے یاد پڑتا ہے، شاید اگر میں بھول نہیں کر رہا، کہ وہاں کے اسلام بھائی بتاتے تھے کہ جب یہاں ٹرین کی پٹریاں بچھائی جا رہی تھیں تو پٹریوں کے درمیان ان کا یہ مزار شریف آیا تھا، مگر یہ مزار شریف گورنمنٹ ہٹا نہ سکی، کیونکہ وہ کچھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے کہ وہاں سے پٹری نکل ہی نہیں پاتی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ کرامت دیکھ کر نا کہ حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہی نا، یہی وہی مزار ہے نا، جی جی، کہ پٹریاں پھر ان کو الگ ایک لائن بنانی پڑی، لیکن یہ مزار شریف نہ ہٹا سکے یہ وہ۔ اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں، یہ بزرگان دین کی برکت، کرامت، اور یہ وہاں جو لوگوں نے بیان کیا، اور یہ کوئی مطلب اس طرح کی کئی اور باتیں بزرگان دین سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا سفر کر کے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی مزید محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور رکن شورا حاجی اسد مدنی کا بھی شکریہ، آپ نے کرم فرمایا، اور جزاک آپ نے اللہ۔ اپنے ماضی کی یادیں بیان کی، اور اس میں کافی سبق آموز واقعات الحمدللہ ہمیں سننے کا موقع ملا، اور زبردست مدینے کا بلاوا، کیا بات ہے، پھر امیل سنت کی زیارت، کیا بات ہے مدینے کی۔ تو اچھی یادیں تھیں۔ انشاءاللہ ہر ماہ کے پہلے جمعہ کو امیل سنت کے ساتھ ماضی کی یادیں ہمارا طے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں